محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بلکہ قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، کیونکہ شمسی بھی غیر اسلامی نہیں ہے تو اس کا بھی شرعی معاملات میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ البتہ روزے ہیں اور حج وغیرہ ان معاملات میں ہمارے یہاں پر قمری مہینے کا اعتبار کیا جاتا ہے، قمری سال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو محرم الحرام قمری سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ شروع سے اسلام میں معزز و مکرم رہا، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان بھی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور یہ تمام امتوں میں تقریباً اہمیت کا حامل رہا۔ اس ماہ مقدس میں عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام۔ عاشورہ اصل میں عشرن سے اور عشر کہتے 10 کو، تو یہ 10واں دن ہوتا ہے۔ تو اس 10ویں دن کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور گزشتہ تمام امتوں میں اس کی اہمیت رہی، کیونکہ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں اس دن میں ہونے والے بعض اہم کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جودی پہ ٹھہری۔ اسی دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نمرود کی آگ گلے گلزار ہوئی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن جنت، دوزخ، آسمان، فرشتے، دیگر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو یہ دن شروع سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور اسلام میں اس کی اہمیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ 10 محرم کا یعنی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ اس دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرقاب کیا، ان کے لشکروں کو پانی میں ڈبویا۔ تو ہم اس کی تعظیم کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، یعنی ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی پھر اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض علماء لکھا کہ ابتدائی اسلام میں تو یہ روزہ فرض یا واجب کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے تو پھر یہ روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ سنت رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ 9-10 کا روزہ رکھا جائے، یا علماء فرماتے ہیں کہ 9-10 کا روزہ رکھ لے یا 10-11 کا روزہ رکھے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہم ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ اسی مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول، جگر گوشہ فاطمۃ البتول عنہا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی میدان کربلا میں اسی دن ہوئی۔ تو اس اعتبار سے بھی اہلیان اسلام کے نزدیک یہ مہینہ بہت ہی معزز و مکرم ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کی، خود اپنی جان کی قربانی بھی رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے دین اسلام کو بچایا۔ تو اس اعتبار سے بھی پوری دنیا میں الحمدللہ محرم الحرام کے پورے پہلے عشرے میں اور اس کے بعد کے ایام میں بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو محرم الحرام ہمارے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اس دن میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دن نیک کام کرنے کے بارے میں بھی احادیث آئی ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو محرم الحرام کی فضیلت سے مشرف فرمائے اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.